الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون في غيره، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله. رواه الإمام أحمد في مسنده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارکان ایمان 7 ہیں، یعنی وہ امور جن کو دل کی گہرائیوں سے مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. وہ امور جن کو دل کی گہرائیوں سے مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ کل 7 امور ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالقدر، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالبعث بعد الموت. ان کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے. اگر ان 7 امور میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بندے مومن کے دل میں دغدغہ ہے، شک و شبہ ہے، تردد ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. ان 7 امور کو دل کی گہرائیوں سے ماننا ضروری ہے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے، تب کوئی شخص مومن اور مسلمان کہلائے گا. اور ان میں سے رکن ثانی، دوسرے نمبر پر، ایمان بالملائکہ، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ. یہ ارکان ایمان میں سے دوسرا رکن ہے اور انتہائی اہم رکن ہے. ملائکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے. الملائکۃ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خشت اول کو مٹی سے بنایا، سلسلہ انسانیت کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کی پوری ذریت کو پانی سے پیدا کیا. اسی طریقے سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور انہیں یہ قدرت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو شکل اختیار کرنا چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو ان کی اپنی اصلی شکل ہے جس میں ان کے بازو ہیں، پر ہیں، اور ان کی قد و قامت، ان کی جسامت بہت طویل و عریض ہے.
احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں متشکل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ جبریل امین کو، جن کی آمد و رفت نبی کے پاس شب و روز ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ زیادہ تر وہ کسی صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں، ان کی صورت میں زیادہ آیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص تشریف لائے، زرق برق لباس میں، بالکل صاف ستھرے، حشاش بشاش، اور بال داڑھی اور سر کے بالکل سیاہ اور کالے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب نبی کے زانوں سے اپنے زانوں کو ملا دیا اور بہت ہی ادب کا پیکر اور ادب کا نمونہ بن کر کے بیٹھ گئے۔ جو باتیں کرنی تھی انہوں نے کی اور چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اتدری من السائل، یہ آنے والا کون تھا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ فرمایا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل امین تھے، تمہیں سوال کرنے کا طریقہ بتانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور دین پوچھا جاتا ہے تو کیسے پوچھنا چاہیے، کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ تمہیں بتانے آئے تھے۔ تو فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے اور نورانی مخلوق ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں سوائے ان کے خالق و مالک کے۔ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوج کی تعداد کا علم سوائے اس کے کسی کو نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اطت السماء وحق لها ان طئت، آسمان چرمرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرمرائے۔ چرمرانا کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں سمجھانے کے لیے مثال گاڑی ہے یا چارپائی ہے، اگر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر رکھ دیا جائے تو چرر مرر کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ اس میں سے ایک آواز آتی ہے، چرر مرر چرر مرر۔ فرمایا اسی طریقے سے آسمان چرمرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ چرمرائے، کہ وہ چرمرا رہا ہے۔ بھائی یہ تو بہت مضبوط مخلوق ہے اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر میں اس کو پیش کیا ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان میں کہیں 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ ریز نہ ہو۔ فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے، فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق اتنی کثیر تعداد ہے۔ اور فرمایا جس طریقے سے ہمارا آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی توفیق ملتی ہے تو اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 10 بار حاضری کی سعادت حاصل کی ہے اور اس کے چکر لگائے۔ اسی طریقے سے 7ویں آسمان پر بیت المعمور، 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، قسم ہے بیت معمور کی، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جب سے وہ گھر بنایا گیا ہے، جب سے فرشتوں کی
جماعت وجود میں آئی ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا، اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فوج، اس کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمان میں، زمین میں، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان اور زمین کے درمیان، اور جس شکل میں ہے سب اللہ کی ملک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ نورانی مخلوق جو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کی عبادت و بندگی سے سرکشی نہیں کرتے ہیں۔ لا يستكبرون عن عبادته، عجیب مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے سرکشی نہیں کرتے۔ ولا يستحسرون، اور نہ عبادت و بندگی کرتے کرتے تھکتے ہیں۔ ہم تو سرکشی بھی کرتے ہیں، اور اگر عبادت کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے، نہ تو اللہ کی عبادت و بندگی سے سرکشی کرتی ہے، بلکہ ہر وقت عبادت و بندگی میں لگی رہتی ہے، اور لگی رہتی ہے، تھک کے نہیں دیتی، تھکنے کا نام نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اس کی وحدانیت و یکتائی کے گن گاتے رہتے ہیں، اور سست نہیں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کریں، سست نہیں پڑتے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، مکرمون، انہیں عزت بخشی گئی ہے، ان کا مقام بہت اونچا اور بہت بلند ہے۔ لا يسبقونہ بالقول، لا يسبقونہ بالقول، اللہ کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے، جو ڈیوٹی ان کی لگا رکھی ہے، جو ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں، وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام احوال اور ان کے تمام امور کو جانتا ہے، اس سے واقف۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور کل قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے لیے سفارش کا حق ان کو دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے سہمے سہمے رہتے ہیں۔ جبریل سہمے سہمے رہتے ہیں، جو سید الملائکہ ہیں۔ میکائیل سہمے سہمے رہتے ہیں، جو وزیر خوراک ہیں۔ اور اسرافیل سہمے سہمے رہتے ہیں، جنہیں سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور عزرائیل جو ملک الموت ہیں، ہر متنفس و ذی روح کی روح قبض کرنے پر موکل ہیں، مامور ہیں، وہ سہمے سہمے رہتے ہیں۔ ایک جگہ ان کی شان بیان کی لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا چیز ہوتی ہے وہ کیا جانے، اللہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے، اس کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے، فرشتے کیا جانتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور انہیں جو کچھ حکم ہوتا ہے، جو آرڈر ان کو ملتا ہے، وہ اس کو بلا چوں چرا، بغیر غفلت اور سستی کے اس کو بجا لاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ،
نہ تو عیسیٰ مسیح اللہ کی عبادت و بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت و بندگی میں نہ تو مقربین بارگاہ خداوندی اللہ کی نورانی اور معصوم مخلوق فرشتے عار محسوس کرتے ہیں۔ پھر تمہیں کیوں عار آتی ہے اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے ہوئے، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہوئے اور حج اور عمرہ کرتے ہوئے تمہیں عار کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تم کیا ہو اور عیسیٰ مسیح کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل اور دوسرے فرشتے کیا ہیں؟ یہ ہیں وہ فرشتے جو اللہ کے ایک مخلوق ہیں، جن کو ماننا، جن پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آج کے جو ہندو اور مشرک ہیں وہ کیا جانے فرشتے کیا ہوتے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سبحانہ، یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ تف ہے ان کے اس عقیدے پر، ان کے اس نظریے پر، اس قسم کے گندے اور لچر خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پاک، اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے؟ اور ان کی تخلیق کے وقت یہ وہاں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ مذکر بنائے جا رہے ہیں کہ مؤنث بنائے جا رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور باولے اگر یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹے اور بیٹی کے لیے تو بیوی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بیٹے اور بیٹی کے لیے، اولاد کے لیے تو بیوی کا بھی ہونا ضروری ہے نا، تو اللہ کی بیوی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو جنوں کی پریاں ہیں وہ اللہ کی بیویاں ہیں، یعنی جنوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا سسرالی رشتہ جوڑ دیا۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ انتہائی لیچر عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اور جنوں کا وہ ٹولہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطن نخلہ میں فجر کی نماز میں قرآن کریم سنا تھا اور شرک اور کفر سے تائب ہوئے، مومن اور مسلمان ہو کر اور داعی الی الایمان بن کر کے اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے کیا کہا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آگے آیت ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اگرچہ ہم اپنے پرکھوں اور اپنے بوڑھوں کے کہنے میں آ کر کے اس عقیدے کو مان لیا تھا اور یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اللہ بیوی بچوں والا ہے، لیکن آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور پتہ چلا نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ باولے ہیں جو اللہ کی نسبت اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ 2 دن پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو 5 خصوصی نوازشات سے نوازا ہے، 5 خصوصی انعام ان پر فرمائے ہیں جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں دیے گئے، اگرچہ روزے ان پر بھی فرض تھے۔ ان 5 میں سے ایک کا تذکرہ ہوا تھا کہ روزہ دار اللہ کا اتنا پیارا، اتنا محبوب ہو جاتا ہے روزے کی برکت سے کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت کل بیان کی گئی تھی کہ اپنے بندوں کے روزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اور شر اور برائی کی راہوں کو بند کرنے کے لیے، خیر اور بھلائی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور شیاطین کو کیا کیا ہے؟ قید کر دیا ہے تاکہ راستہ بالکل صاف رہے۔
اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نورانی اور عظیم مخلوق کو روزہ داروں کے لیے استغفار پر لگا دیا۔ تستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا، فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کو ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے، اور رمضان میں ان کو یہ آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ جو بندے جو بندیاں روزہ رکھ رہے ہیں تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان کے لیے استغفار کیا کرو۔ یہ معمولی اعزاز، یہ معمولی اعزاز، لیکن بدبخت ہیں وہ، شقی ہیں، بد نصیب ہیں جو اس عظیم ترین اعزاز سے محروم رکھے ہوئے اپنے آپ کو روزہ نہ رکھ کر کے، یا روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے آداب کی رعایت نہ کر کے۔ اس لیے کہ یہ استغفار اور یہ جو پانچوں خصوصیات ذکر کی گئی ہیں یہ صرف روزہ داروں کے لیے نہیں ہیں جیسے تیسے روزہ رکھ لیں، نہیں، جو لوگ روزوں کے آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جن پر انعام و اکرام کا وعدہ ہے، یہ نوازشات بھی صرف انہی کے لیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے روزہ داروں کے لیے، بہت بڑا اعزاز، کیا کہ فرشتوں کی جماعت ان کے لیے استغفار کرتی ہے، ہم بھی استغفار کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، عاصی ہیں، تو ہم بھی استغفار کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 5 مرتبہ کر لیتے ہیں، 10 مرتبہ کر لیتے ہیں، اور اگر کبھی ہم نے تسبیح پوری کر لی استغفر اللہ تو سر آسمان پہ چلا جاتا ہے کہ ہم نے تیر مار دیا، 100 مرتبہ استغفار کر دیا۔ اور اگر 100 مرتبہ استغفار کیا بھی، ایک تسبیح پوری کی، تو توجہ کیسی ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کہاں ہوتی ہے، گناہوں سے آئندہ بچنے کا عزم کہاں ہوتا ہے، اور پھر اس میں کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ، لیکن یہ نورانی مخلوق اللہ کے حکم سے ہمارے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک استغفار کرتی رہتی ہے۔ ہمیں غیرت کھانا چاہیے۔ مسئلہ ہمارا ہے نا، مسئلہ ہمارا ہے، گنہگار ہم ہیں، خطاکار ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں، استغفار اور توبہ کا اہتمام تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی مخلوق کو ہمارے استغفار پر لگا دیا، اور ہم استغفار کریں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو جائے، لیکن ظاہر ہے جب فرشتوں سے استغفار کروا رہے ہیں تو قبول کرنا ہے، تبھی کروا رہے ہیں۔ کسی کا کام ہو کسی بڑے کے ہاں، کسی کا کام ہو کسی بڑے کے ہاں، اور وہ سیدھے سے نہ ہو پاتا ہو قانونی طور پر، تو پھر وہ جس کے ذمے کام ہے وہ کسی سے کہتا ہے اگر آپ سفارش کر دیں ان کی تو میں یہ کام کر دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر میں ڈائریکٹ کر دوں گا تو میرے اوپر آ جائے گا، لیکن اگر آپ سفارش کر دیں، کیا مطلب؟ کرنا چاہتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہہ دیا کہ میرے روزہ دار بندوں اور بندیوں کے لیے استغفار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا استغفار کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتا، ان کا استغفار کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ جب ہمارے لیے فرشتوں جیسی مخلوق استغفار کر رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ نہیں، مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں بھی استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی تو ہم نے توبہ کر لیا ہے، سچی توبہ کر لی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی استغفار کا مطلب یہ کہ آدمی کے ذمہ گناہ ہو، جرم ہو، غلطی ہو، قصور ہو تو پھر اس کی معافی مانگیں، اور جب روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور استغفار کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، تو بار بار استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے یہی سوال اپنے استاد حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب قاضی شہر کانپور سے کیا تھا کہ حضرت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اپنے محبوب کے بارے میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، آپ بخشائے ہیں،
اولن تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، آپ سے کسی جرم کا صدور نہیں ہوا ہے، لیکن بالفرض والمحال اگر ہوئے بھی ہیں تو سب معاف ہے، سب معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا۔ پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو، تم کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو، میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک ایک نشست میں، ایک ایک مجلس میں ہم گنا کرتے تھے، آپ 100 مرتبہ کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ جب وہ بخشے بخشائے ہیں اور ان کے کھاتے میں کوئی جرم ہے ہی نہیں، تو پھر استغفار اور توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اس کا کیا مطلب؟ جب یہ کپڑا پہلے سے دھلا ہوا ہے، نیل بھی لگی ہے، ٹرپال بھی لگا ہے، پریس بھی کیا ہوا، پھر اس کو دھلنے کا کیا مطلب؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار سے صرف گناہ ہی معاف ہوتے ہیں؟ تبھی تو یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ توبہ اور استغفار یہ خود ایک عبادت ہے، توبہ اور استغفار یہ خود ایک عبادت ہے اور مستقل عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ذکر اور تلاوت ایک عبادت ہے، اسی طرح سے توبہ اور استغفار یہ ایک عبادت ہے۔ اس کے لیے یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو، کوئی قصور ہو تو پھر ہم معافی مانگیں پھر توبہ کریں، نہیں، یہ عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ جب آپ یہ عبادت کریں گے اور آپ کے کھاتے میں کوئی جرم ہوگا، قصور ہوگا، تو اس عبادت کی برکت سے وہ معاف ہو جائے گا، اور اگر کوئی جرم اور کوئی قصور آپ کے کھاتے میں نہیں ہے تو آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ جب تک ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، فرشتوں کی نورانی مخلوق، فرشتوں جیسی نورانی مخلوق ہمارے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمیں خود بھی توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر یہ سب نہ یاد ہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پڑھ لیں، یہ سب کو یاد ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، تحیات میں، یہ پڑھیں، لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر عربی کا کوئی بھی صیغہ نہیں یاد ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ تمام زبانوں کا خالق اللہ ہے اور سب کی زبانیں سمجھتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کی بال بال مغفرت فرمائیں، ہم سب کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ اللہ کے جتنے بندے، جتنی بندیاں توحید اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، سب کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں، اور اللہ کے جتنے بندے، جتنے بندیاں توحید و ایمان کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے لیے دین پر چلنا، دین پر جمنا آسان فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت